اس کے پیچھے لوگ پروانوں کی طرح بھاگ رہے ہیں۔ آج اس شہر میں تمام دن مختلف جلسوں کی مختلف خبریں تھیں کہ فاتح امیدوار آئے گا اور جس کی حمایت کرے گا وہ جیت جائے گا۔ سنیے، سب ہر بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے۔ جن لوگوں کو جیتنے والوں کا سہارا ہے وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک سوچ رہے ہیں، مگر سن لیجئے، میں بآواز بلند کہتا ہوں کہ مجھے صرف اللہ کا سہارا ہے۔ تکبیر، اینڈ آئی مین اٹ۔ یہ جو میں نے بات کی، یہی اس بات کا مطلب یہی ہے۔ مجھے صرف اپنے خدا کا سہارا ہے اور اپنے عوام پر بھروسہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ اگر میری قوم میں ذرا بھی پرکھنے کی صلاحیت ہے، اگر میری قوم اپنا مستقبل تابناک کرنا چاہتی ہے تو یہ آپ کے سامنے جو درویش صفت انسان ہے، آپ اس کو چن لیں۔ کیا ابھی تک آپ کو شک ہے کہ مجھے اپنے اللہ کا سہارا نہیں ہے؟ سب نے اپنے اپنے جلسوں میں اعلان کیے ہیں کہ فاتح آ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرے ساتھ خدا ہے۔ میں بار بار یہ کہوں گا اور مجھے اس سے تقویت ملتی ہے، میرے دل کو اس سے قوت ملتی ہے۔ خدا نہ خواستہ اس میں کسی کی تضحیق کا پہلو میں نہیں نکالتا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے، فتح اور شکست یہ تو اسی ذات کی طرف سے ہے۔ ہمارے قادریوں کا سرگروہ عبد القادر جیلانی محی الدین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو آپ غوث الاعظم کہتے ہیں، ان کا نام یہی ہے۔ آپ تجارت کیا کرتے تھے، مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی نے کان میں کوئی بات کی، فرمایا الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے پھر کان میں سرگوشی کی، کہا الحمدللہ۔ تیسرا بندہ اٹھا، اس نے پوچھا کہ حضور دونوں بار الحمدللہ کیا پیغامات تھے؟ فرمایا پہلے نے یہ پیغام دیا کہ تمہارا بحری جہاز جس میں لاکھوں کا مال لدا تھا غرق ہو گیا۔ میں نے اپنے دل سے پوچھا، اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ پھر پیغام آیا کہ جناب وہ خبر غلط تھی، وہ جہاز تو صحیح سلامت ہے۔ میں نے اپنے دل کو دیکھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ ہم تو دیکھو بھائیو، جو شکست سے نہیں ڈرتے فتح انہی کا مقدر ہوتا ہے۔ قوموں کی تاریخ دیکھیے، دنیا کی تاریخ دیکھیے۔ نپولین سے کسی نے کہا تھا کہ یہ کام نہیں ہوگا، نپولین نے کہا میری ڈکشنری میں نہیں کا لفظ نہیں ہے، اور دنیا نے دیکھا کہ نپولین نے کیا کیا تھا، فرانس کا نپولین۔ تو جناب ہم تو اللہ کے سہارے چلنے والے لوگ ہیں، پہلے شکست دیکھتے ہیں پھر فتح دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی سے کچھ لوگ شاید شکست کے خوف سے کانپ رہے ہوں۔ ہم میں جو خون ہے درویشوں کا خون ہے، ہم ڈرتے نہیں ہیں، ڈر اسی خدا کا ہے۔ میرے مقابلے کے امیدوار، ان کو اجازت دیتا ہوں، میری اجازت کے بغیر بھی وہ یہی کچھ کر رہے ہیں۔ جو جوڑ توڑ کرنا ہے کر لو، اگر میرے مقدر میں فتح ہے مجھے ملے گی۔ دھیرے 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 دھیرے۔
کیونکہ پھر مجھے وہی شعر شہزاد کا یاد آ گیا کہ آپ شہزاد کی نہ فکر کریں، وہ تو عادی ہے زخم کھانے مگر مجھے بات کرنے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات سلامت رکھے۔ ویسے تو آپ سارے ہی میرے سپورٹر ہیں، اللہ کرے آپ میرے ووٹر بھی ہوں۔ بات یہ ہے کہ ساتھ ساتھ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، کیونکہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ ساتھ ساتھ امید یہ ہے کہ دل کلی کا لرز لرز اٹھا، دل کلی کا لرز لرز اٹھا، ذکر تھا پھر بہار آنے کا۔ دوستو، تقریر وہی مؤثر ہوتی ہے جو آپ عقیدے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں سے بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بخاری صاحب عطا اللہ شاہ بخاری، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، بہت بڑے مقرر تھے، بہت بڑے مقرر تھے، بڑے بڑے مقرر جلسوں میں تقریر کرتے تھے، مگر جب بخاری صاحب سٹیج پہ آتے تھے، ایک درویش منش آدمی ہاتھ میں لاٹھی پکڑے ہوئے آتے ہی یہ شعر کہا کرتے تھے اور دنیا لوٹ پوٹ ہو جایا کرتی تھی، لوگ اش اش کرتے تھے۔ یہ بھی ایک فن بھی ہوتا ہے اور اس فن کے پیچھے کچھ جذبہ بھی ہوتا ہے۔ تو وہ شعر یہ سنایا کرتے تھے کہ ہاں اگر اجازت دیں تو میں سوچ لوں، اور ذہن سے اچانک نکل گیا، کیونکہ بزرگ کہتے ہیں جب چیز بھول جائے تو اپنے نبی پہ درود بھیج دو۔ بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی، یہ ان کا پیٹ شعر تھا۔ بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی۔ بخاری صاحب یہ شعر پڑھا کرتے تھے، اور آج بھی اس شعر میں دم خم ہے، کتنی حقیقت ہے کہ جہاں بھی مجھے گھنی چھاؤں لگتی ہے میں بیٹھ جاتا ہوں۔ دیکھو دوستو، اس وقت سیاست کی اس دھوپ میں جہاں بھی جس چھوٹے موٹے درخت کے نیچے آپ کو ٹھنڈی چھاؤں لگے وہاں بیٹھ جائیے، ووٹ ڈال دیجیے اپنے ضمیر پر، اپنے دل کے کہنے۔ ہمارے قومی اسمبلی کے ایک امیدوار جو ہارے ہیں، ان کے ذہن میں ہی نہیں تھا کہ مجھے اتنی ہار ہوگی، اور جو جیتے ہیں وہ بھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ میں اتنی جیت لوں گا۔ یہاں پہ آ کے آپ کے دماغ کام کرنا چھوڑ دے، وہاں پہ وہی خدا کی ذات آتی ہے جو کہتی ہے کہ میں تمہارے قیاس سے بھی بلند و بالا ہوں، اور میں جو کام کرتا ہوں تمہاری سوچوں سے بلند اور بالا اور بڑھ کے کرتا ہوں۔ تو میرے دوستو، آج یہ آخری جلسہ ہے اور آپ سے میری دعا کرتا ہوں کہ یہ آخری باتیں نہیں ہوں گی۔ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، زندگی دے، مجھے بھی زندگی دے، آپ کو بھی فیصلہ اچھا کرنے کی توفیق دے، اور اگر مجھے آپ یہ اعتماد کی دولت سونپیں تو مجھے بھی اس سے
بطریق آسن عہدہ برا ہونے کی توفیق عطا فرمائے تو انشاءاللہ ہم ملتے رہیں گے اور یہ ساتھ لمبا رہے گا اور میں اس شہر کی وہ خدمت کروں گا کہ جو آپ لوگ سوچ نہیں سکتے. ایمانداری سے یہ میں بات کہتا ہوں کیونکہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ جیتنے والے یوں غائب ہوتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ، اور ہارنے والے یوں بے جان ہوتے ہیں کہ وہ بھی بیچارے باہر نکلنے کے قابل نہیں رہتے. مگر جو جیتا ہے وہ جیتا نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ جلسہ عام میں آ کر اپنے عوام کا شکریہ ادا کرے اور ان سے یہ عہد کرے کہ جب تک میں ہوں اور جتنی میری طاقت ہے اپنی طاقت اور نیت اور بس کے حساب سے میں آپ کی خدمت کروں گا. ہارنے والوں کو بھی چاہیے وہ بھی اپنے حساب سے قوم کی خدمت کرتے رہیں. دوستو ہم سب ایک دوسرے کے سہارے زندہ ہیں، تنہا رہ کر زندہ رہا نہیں جاتا. قومیں جب الگ الگ سوچنا شروع کر دیتی ہیں ان میں اتحاد کی قوت پارا پارا ہو جاتی، اور جب قوموں کا اتحاد بگڑتا ہے تو قومیں مورلی اخلاقی طور پہ تباہ ہو جاتی ہیں، اور جو قومیں اخلاقی طور پر تباہ ہو جاتی ہیں وہ جسمانی طور پر اس قابل نہیں رہتی کہ اپنے دشمن کے ساتھ لڑ کر اپنے ملک کا دفاع کر سکیں. یہ تاریخ ہے، یہ ہسٹری ہے میرے دوستو. وہی مسلمان جو خانہ بدوش تھے جب بڑھنے پہ آئے تو بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے. ایک وقت وہ آیا کہ جناب عمر کی فوجیں ابھی شہر سے دور ہیں. یاد ہوگی آپ کو تاریخ کی یہ بات. ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہاں بھی اس ملک میں اسلام آئے؟ اسلام کی برکتیں کیا کیا ہیں؟ شہر والوں نے پہلے ہی سرنڈر کر دیا. انہوں نے پیغام بھیجا کہ خلیفہ المومنین آپ فوج کو حکم دیجئے کہ ہم جنگ ان سے نہیں کریں گے، آپ خود آ جائیں، مگر ہم اپنی کتابوں کے حساب سے جن کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہ شہر فلاں آدمی کے ہاتھ پر فتح ہوگا، اس آدمی کی یہ صفات ہوں گی، اگر آپ میں وہ صفتیں ہوں گی تو ہم اپنی فصیلوں کے دروازے کھول دیں. یہ تاریخ کا واقعہ ہے جو عام مسلمان جانتے ہیں، مگر دہرانی ہی پڑتی ہے تاریخ، کیونکہ تاریخ کا کام یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے. تو جناب آپ نے کہا مجھے منظور ہے، آپ چلے. آپ نے پڑھا ہوگا، جنہوں نے پڑھا نہیں انہوں نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر ایک اونٹ پہ سوار تھے، ایک خادم ساتھ تھا، باری باری سواری کرتے. کچھ دیر خادم پیدل چلتا، آپ سواری کرتے، کچھ دیر آپ پیدل چلتے، خادم سواری کرتا. اتنی بڑی مساوات کہاں سے ملے گی؟ سوچو، غور کرو. 22 لاکھ مربع میل سلطنت کا بلا شرکت غیر واحد مالک اور سلطان. 22 لاکھ مربع میل، باری باری، کبھی خود چل رہا ہے، کبھی خادم سواری کر رہا ہے، کبھی خود سوار ہے، خادم چل رہا ہے. اور جب شہر کے قریب پہنچتے ہیں تو باری خادم کی سواری کی ہے اور خلیفہ کے چلنے کی. آج کا مسلمان ہوتا تو اس کو کہتا کہ یار میں نے ابھی تک تو بڑا انصاف کیا ہے، مگر ذرا میری عزت کا خیال کرو، میں بھی سلطان ہوں، کچھ تو میری ریسپیکٹ کرو، میری پوزیشن خراب ہوتی ہے. اب تم چلو اور میں بیٹھ جاتا ہوں. خادم نے کہا امیر المومنین
لوگ نکل کے استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں. اب آپ سوار ہو جائیے اور میں پیدل چلتا ہوں. کہا کہ عمر انصاف کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا. دیکھیے ملاحظہ فرمائیے کہ جب وہ بڑھتے ہیں آگے تو وہ اونٹ والے کی طرف متوجہ ہیں جو سوار ہے, اور جو پیدل ہے وہ خالی سواری نہیں کر رہا, اس نے اونٹ کی نکیل اور مہار اس کے ہاتھ میں. وہ رک گئے. کہتے ہیں تاریخ سب لکھتی ہے کہ وہ راہب جو تھا ان کا سردار, اس نے اپنی کتاب نکالی. کبھی وہ سوار کو دیکھتا تھا, کبھی خادم کو دیکھتا تھا. تھوڑی دیر کے بعد اس نے خادم کو دیکھنا شروع کر دیا. اس نے کہا یہی وہ بندہ ہے جس کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار ہے. ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ شہر اس آدمی کے ہاتھ فتح ہوگا جب وہ پہنچے گا اس انداز سے پہنچے گا کہ اس کا خادم اونٹ پر ہوگا اور وہ آگے آگے چل رہا ہوگا. تو بھائی ہم تو مہار پکڑنے والے ہیں, اوپر بیٹھنے والے نہیں. جو مہار پکڑتے ہیں وہی اونٹ کو چلاتے ہیں. انہی کو پتا ہے کہ یہ کس کروٹ بیٹھے گا. سمجھیے آپ نے یہ بات. اس کے بعد شہر کے دروازے کھل جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ کوئی تاریخ اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی کہ خون خرابے اور لڑائی کے بغیر خلیفۃ المومنین کی شکل دیکھتے ہی مخالف اور دشمن اپنے قلعے کی فصیل کے دروازے صرف اس کا چہرہ دیکھتے ہی کھول دیں. یہ صرف مسلمانوں کو اعزاز حاصل ہے. 1400 سال کے بعد ایک اور آدمی آیا جس کا نام محمد علی تھا. ہمیں فخر ہے اس انسان پر جس نے میز پر بیٹھ کے آپ کو ملک لے کے دے دیا. آج جس ملک کی آپ دھجیاں بکھیرتے پھرتے ہیں, آج جس ملک کی آپ جڑیں کھوکھلی کرتے پھرتے ہیں, آج جس ملک میں حب الوطنی قلیل ہو گئی ہے, میں غلط نہیں کہہ رہا, جب اس ایک قوم کا آدمی کم تولتا ہے وہ ملک سے غداری کرتا ہے. ایک آدمی جب کم تولتا ہے قوم سے غداری کرتا ہے. جو پیور فوڈ میں, خالص خوراک میں ناخالص چیز مکس کرتا ہے وہ قوم سے غداری کرتا ہے. جو مسجد نبوی, مسجد خدا کی مسجد میں, اللہ کے گھر میں منبر نبوی پہ کھڑا ہو کے چاہے وہ جس فرقے سے تعلق رکھتا ہے فساد فی سبیل اللہ کراتا ہے, وہ اس ملک سے کو غدار نہیں کہتا. آپ جب یہ کہنے پہ آتے ہیں کہ فلاں بھی غدار, فلاں بھی غدار, تو جو نہیں ہے وہ بھی ہو جاتا ہے. مگر غداری کہاں کہاں پر ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں. آپ کی قومی دیوار میں شگاف کہاں کہاں سے پڑ رہے ہیں, آپ اس کو ملاحظہ کریں. جب ہماری اخلاقیات اتنی گر وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں, ایک بڑی مشہور مثال کہتے ہیں جی کہ دیگ سے تو ایک ہی چاول چکھا جاتا ہے. کہتے ہیں نا آپ کہ ایک چاول چکھ لیا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اس دیگ میں کیا ہے. جب آپ اپنا نمائندہ کسی غیر قوم کی طرف بھیجتے ہیں, جب اس کو لوگ ملتے ہیں, اس سے گفتگو کرتے ہیں, اس ایک آدمی سے آپ کی پوری قوم کا کیلیبر لوگ ناپ لیتے ہیں.
اسی لیے جمہوریت پہ زور دیا جاتا ہے کہ بنیادی طور پہ ہر انسان کی رائے لیتے جائیے، پوری قوم اپنی رائے دیتی جائے، وہ نمائندے منتخب کرے، وہ اسمبلیوں میں جائیں، وہ منسٹر منتخب کریں، وہ وزیر اعلیٰ منتخب کریں، وہ وزیر اعظم تک کو منتخب کریں، تاکہ اگر گناہ ہے تو پوری قوم کی گردن پر اور ثواب ہے تو پوری قوم کی گردن پر۔ اس لیے ہم جمہوریت مانگتے ہیں اور اسی لیے ہم اسلام مانگتے ہیں۔ اسلام وہ دین ہے، اس کو مذہب نہیں کہا جا سکتا۔ اسلام وہ دین ہے کہ جب تاریکی ہر طرف تھی، جہالت کا دورہ تھا، ہائے سبحان اللہ، اسلام کی جمہوریت، جنگ بدر ہو چکی ہے، غور کیجئے، جنگ بدر ہو چکی ہے، مسلمان فاتح کی حیثیت سے اسی میدان میں موجود ہیں، کفار ایک شکست خوردہ قوم کی حیثیت سے اسی میدان میں موجود ہیں، کافی دشمن کفار جو رسول اللہ کے تھے آپ کی قید میں ہیں، کافی زخمی ہیں، رات کا عالم ہے، سب لوگ سو چکے ہیں، ایک زخمی کراہ رہا ہے، ایک زخمی کراہ رہا ہے، رو رہا ہے، تیرے پیارے نبی کو نیند نہیں آ رہی۔ دشمن ہے، اسلام نہیں لایا، پابند سلاسل ہے، مسلمانوں نے اس کو قید کیا ہے، اس کے ہاتھوں میں کڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں، لیٹا ہوا ہے اور کراہ رہا ہے، رسول اللہ کو نیند نہیں آتی۔ وہ رسول جو چاہے کر سکتا تھا، اسی وقت حکم دیتا کہ اس قیدی کو چھوڑ دو، مگر حکم نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ قیدی وہ ہے جو سگا چچا ہے میرے رسول کا، عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ رات سوئے ہوئے ہیں، آہستگی سے ابو بکر کو اٹھاتے ہیں، بھائی عباس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ابو بکر کو کہتے ہیں عباس کو تکلیف ہو رہی ہے، کیا خیال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ آپ کے چچا ہیں، میں ابھی جا کے ان کو کھول دیتا ہوں۔ کہا نہیں، عمر کو بلا لاؤ۔ عمر کو بلا لائے، نہیں کھولتے ہیں، نہ عثمان کو بلا لاؤ، طلحہ کو لاؤ، زبیر کو لاؤ، علی کو لاؤ۔ غزے کے پوری شورا قائم ہو گئی، 25 آدمیوں سے مشورہ کیا کہ چچا میرا ہے، قیدی تمہارا مسلمانوں کا ہے، اگر تم چاہو تو اس کے بند ڈھیلے کر دو، کیونکہ میں اس کا خون ہوں، میں اس کی آہوزاری سہ نہیں سکتا۔ جمہوریت مانگتے ہو، کہاں سے ملے گی ایسی جمہوریت؟ یہاں آپ کا جمہوری وزیر اعظم، اس کو اتنا احساس نہیں، اور وہ جو نبی بھی ہے، جو حاکم بھی ہے، جو سلطان بھی ہے، جو بادشاہ بھی ہے، جو روحوں کا بھی بادشاہ ہے، جو جسموں کا بھی بادشاہ ہے، جو خدا کا نمائندہ ہے زمین میں، اس کی طاقتیں ملاحظہ کرو۔ کہتے ہیں نہیں، اگر آپ اپنے قیدی کو چھوڑنا چاہیں چھوڑ دیجئے۔ انہوں نے کہا ہم چھوڑنا چاہتے ہیں۔ جب چھوڑا تو عباس گھسڑتے ہوئے قریب آئے، کہا بھتیجے تم نے مجھ پر بڑی مہربانی کی، میں اسلام لاتا ہوں۔ فرمایا تمہارے رسول نے فرمایا چچا ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی میں نے تازہ احسان کیا ہے، احسان کے بدلے میں فوری طور پہ کوئی فیصلہ نہ کرو۔ تمہیں کتنی حکمت سکھاتا تمہارا نبی، کہتا ہے قرآن تمہیں دین سکھاتا ہے، تمہیں حکمت سکھاتا ہے، یہ ہیں حکمتیں۔ کہا کہ اور سوچو، ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچو اور پھر فیصلہ کرو۔ اگلے دن عباس نے فیصلہ کیا کہ میں اسلام لاتا ہوں۔ لوگوں تمہیں بھی 1.5 مہینے سے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنے کا موقع مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی اسلام کی روایت ہے۔
اور اب وہ دن قریب ہے جب آپ نے فیصلہ کرنا ہے. مجھے اپنے خدا پر کا سہارا ہے اور اپنے عوام کا بھروسہ ہے، لہذا میں سب سے بے نیاز ہوں کیونکہ میں اس کا نیاز مند ہوں. سبحان اللہ. اور جو اس کا نیاز مند ہوتا ہے وہ سب سے بے نیاز ہوتا ہے اور وہ لایحتاج ہوتا ہے. اللہ تعالی ہر مسلمان کو محتاجیوں سے بچائے. آمین. اور اگر آپ اجازت دیں تو میں تقریر ختم کر دیتا ہوں، نہیں. اور اگر آپ کہیں تو میں کچھ دیر اور بول لیتا ہوں. ہم تو بڑے محظوظ ہو رہے ہیں. عنایت کیونکہ ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت. اس وقت میرا تو یہ حال ہے، آپ تو محظوظ ہو رہے ہیں، اور میرا یہ حال ہے کہ ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، دو طرفہ طبیعت ہے، دو طرفہ حسرت کی طبیعت بھی. بات یہ ہے کہ آپ تو خالی محظوظ ہو رہے ہیں اور میں ساتھ ساتھ سوچ بھی رہا ہوں، اور آپ کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں کہ آپ میرے بھائیوں محظوظ ہونے کے ساتھ ساتھ سوچتے بھی رہیے. اپنے ذہنوں کو سوچنے سے باز مت رکھیے، ذہن زندہ رہتا ہے سوچنے سے. یہ شبیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اب بھی سوچ رہے ہیں کہ اخبار میں خبر کیا بھجوانی ہے. اس کا ذہن زندہ ہے اخبار کی حد تک، اگلا مجھے نہیں پتا، آگے بھی زندہ ہے. یہ میرے ساتھ ہیں کیونکہ ان کا ذہن زندہ ہے، اور جن کا ذہن زندہ ہے وہ میرے ساتھی ہیں. کیونکہ شکار مردہ سزاوار شاہباز زیادہ میں نہیں کہتا، خدا نہ خواستہ تکبر کی بات نہیں کرتا. تکبر میں نے کبھی نہیں کیا. میں اگر کبھی میری زبان سے اونچی بات نکل جائے تو گھنٹوں تک میں پچھتاتا رہتا ہوں کہ میں نے کیا کہہ دی. اللہ جانتا ہے میں کوئی اپنی بڑائی یا تعریف نہیں کرتا. ہر انسان کو خدا نے بنایا ہے اور اپنے حساب سے بنایا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے ہی تمہیں بنایا ہے. اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے؟ بنانے کے بعد فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اب وہی کہاں سے آتی ہے؟ خواب کہاں سے آتا ہے؟ فیصلہ کہاں سے ہوتا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے تمہیں پیدا بھی کر دیا، تمہیں برائیوں اور بھلائیوں کے الہام بھی کر دیا. دیکھو تم نے باہر سے کچھ نہیں لینا، تمہارے اندر ہی ہے سب کچھ. ہر انسان کے، میرے والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ ایک ہندی شعر سنایا کرتے تھے، اور آپ کہا کرتے تھے کہ لوگوں تم نے باہر سے کچھ نہیں لینا، تمہارے اندر سب کچھ ہے. اور اس شاعر، ہندی شاعر کا نام تھا بھیکا. شعر سنایا کرتے تھے کہ بھیکا بھوکا کوئی نہیں. بھیکا شاعر کا نام تھا. بھیکا بھوکا کوئی نہیں، ہر کی گٹھڑی لال. تم میں سے کوئی غریب نہیں، ہر کی گٹھڑی میں لال بھرے ہوئے ہیں. پر بات کیا ہے کہ اس کو کھول نہ جانتے، اس بن بھے کنگال. سب کچھ ہے، گٹھڑی میں سب کچھ ہے، دل میں سب کچھ ہے، ذہن میں تمام چیزیں ہیں. بات یہ ہے کہ گٹھڑی کو کھول نہیں جانتے اور لوگوں سے مانگ رہے ہیں او یار سانو دسو کتھے ووٹ پائیے، او یار دسو کنے ایس افسر نو ملیے. دیکھو تمہارے پاس سب کچھ ہے،
کانفیڈینس، ذات کا اعتماد، اپنے آپ پر بھروسہ پیدا کیجیے۔ یہ جو ترقی یافتہ قومیں ہیں ان کا بھروسہ دیکھیے کہ خلا میں عورتیں اڑ رہی ہیں، ہماری عورتیں رات کو اندھیروں میں نکلنے سے ڈرتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اپنی خود اعتمادی ہے۔ میرے دوستو، اب طوالت اچھی نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو خود اعتمادی عطا فرمائے۔ بار بار ووٹ کا تذکرہ نہیں کروں گا، اور ہماری یہ محفلیں جو آج تک ہمارا ساتھ رہا، اگر کسی بھائی کا دل دکھا ہو اس سے معذرت خواہ ہوں، اگر کوئی خوش ہوا ہو اس سے دعا کے لیے گزارش کرتا ہوں، اور سب سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خدا حافظ۔